اس کے بعد الحمد سے ہماری اب ابتدا ہو رہی. لیکن نماز کی ابتدا سورہ الحمد ہی سے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی اور سورہ بھی تو ہو سکتا تھا. باقاعدہ فضل ابن شازان نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی سورہ اور کلام ایسا نہیں ہے جس میں سورہ حمد کے برابر خیر و برکت پائی جاتی ہے. باقاعدہ من لا یحضرہ الفقیہ کی روایت. اتنا اہم سورہ کہ پورے قرآن میں کوئی کلام ایسا نہیں ہے پروردگار کا جو اس سے زیادہ خیر و برکت کا حامل ہو. اس وجہ سے سورہ الحمد سے نماز کا آغاز کیا گیا. اور یہ وہ سورہ ہے جو پروردگار نے اپنی اہمیت کے پیش نظر 2 مرتبہ نازل کیا. ہمارے چھٹے امام سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی قرآن کے ساتھ وہ سورہ پروردگار نے نازل کیا جو 7 آیتوں والا ہے، 7 آیتوں والا سورہ، اور جسے 2 مرتبہ یا تو نازل کیا گیا، یا یہ بھی وجہ بہت سی جگہوں پہ بیان ہوئی ہے کہ اس کو نماز میں 2 رکعتوں، جو پہلی 2 رکعتیں اس میں 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو من المثانی یعنی 2 دفعہ پڑھے جانے والا سورہ قرار دیا. مستدرک الوسائل کی جو روایت ہے. اور یہ بھی سورہ 2 دفعہ نازل ہوا، اور ایک سورہ اور 2 دفعہ نازل ہوا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے. ایک دفعہ مکے میں نازل ہوا تھا سورہ کوثر، اور ایک دفعہ مدینے میں. اچھا، ابھی معراج کی تاریخ گزری کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر پیغمبر کو نماز کا حکم ہوا. پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پروردگار کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے بندے میرا نام تو لو. تو پیغمبر اسلام نے اس وقت کہا اللہ اکبر. پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس وجہ سے روایتوں میں بیان ہوا کہ بسم اللہ کو ہر سورے کے شروع میں رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف سے پھر وہی نازل ہوئی، میرے بندے میری حمد تو کرو. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے سورہ الحمد کی تلاوت شروع کی. باقاعدہ جو اصول کافی کی روایت ہے، اس طریقے سے نمازوں کے اندر یہ طریقہ کار قرار پایا کہ نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کا جو ہے سورہ وہ پڑھا جاتا ہے. اور یہ بھی کہ سورے کو پڑھنے سے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. سوچئے آپ کتنی ساری ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر کم سے کم 2 دفعہ تو آپ پڑھتی ہیں، اور ہر دفعہ ایک سورہ الحمد پڑھنے سے 2/3 2/3 آف قرآن، یعنی ایک 1/3 اور ملا دیا جائے تو قرآن پورا ہو جائے. اور وہ تو سورہ قل اللہ پڑھنے سے بھی پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یعنی ہر دفعہ نماز میں ایک قرآن کم سے کم آپ کو اس کا ثواب جو ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اور خود پیغمبر کا بھی ہے کہ جو بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اس کا اجر 2/3 قرآن کے برابر. اور اتنا ایک اور بھی فائدہ ہے اس کا، بہت زیادہ اتنا فائدہ ہے اس کا کہ جیسے آپ نے تمام دنیا کے تمام مومنوں مومنات کے لیے صدقہ دے دیا. ایک آدمی کی درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقاعدہ تفسیر مجموع البیان کے اندر جو پہلی جلد ہے اس کے اندر سورہ الحمد کے ذیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ والی روایت، کہ تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی طرف سے گویا آپ نے صدقہ دے دیا 2/3 قرآن پڑھنے کے ثواب کے علاوہ. اور اتنا ہی عظیم سورہ ہے، اتنا عظیم سورہ ہے. دیکھیے اس عظیم سورہ کی میں واقعتاً معرفت نہیں، روایات میں آیا ہے کہ اگر الحمد کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن کے تمام دیگر سوروں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو الحمد والا پلڑا 7 گنا زیادہ بھاری ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 7 گنا زیادہ بھاری قرآن کے دیگر تمام سوروں کے مقابلے میں الحمد کا سورہ. کتنی سرسری بیزاری اور اس سے ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اس سورے کو. اور یہ جب سورہ نازل ہوا تھا تو واقعتاً شیطان نے اس وقت نالہ و فریاد کیا تھا. اور پیغمبر اسلام نے ایک اور خاص موقع دیا کہ عام زندگی میں بھی وہ ہے نا، نماز سے مدد لو. نماز کے اندر سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے لیکن عام زندگی میں اس سے مدد لی جا سکتی. خاص طور پر پیغمبر نے جو درد جس وقت جسم میں کسی جگہ واقع ہو رہا ہو،
سر میں یا جسم کسی اور جگہ، اس وقت سورہ الحمد پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ قرآن کے ذریعے بھی باقاعدہ بہت سارے علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں قرآن سے علاج کے سلسلے میں، تو اس کے اندر سے ایک بات یہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یعنی تو درد کی جگہوں پر، اس کے علاوہ علماء نے ایک بات اور کہی، سورہ کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے کہ براہ راست اس سورہ کی تلاوت میں آپ کی پروردگار عالم سے براہ راست بات چیت ہوتی ہے، نہ درمیان میں نہ کوئی واسطہ فرشتہ ہے نہ کوئی ملک ہے، کوئی بھی درمیان میں ہے ہی نہیں، آپ ہیں اور پروردگار عالم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سورہ الحمد جس وقت ہم پڑھتے ہیں براہ راست پروردگار عالم سے ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی۔ پیغمبر اسلام کی اپنی حیات ظاہریہ میں بھی اس سورے کو فاتحۃ الکتاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اس نام سے بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کے دور میں جمع نہیں ہوا تھا بلکہ بعد کے زمانے کے جو حکمران آتے رہے ان لوگوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، علماء اس نام کو بھی ایک دلیل کے طور پر دیگر دلائل کے ساتھ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ رسول کے دور میں قرآن پورا جمع ہو چکا تھا، اور اس کے شروع میں سورہ الحمد تھی، جب بھی تو رسول کے زمانے میں سے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا تھا، قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ، جب کوئی چیز ہی نہیں تھی، قرآن جمع ہی نہیں تھا، لوگوں کے صحابہ کے دل وغیرہ میں تھا، تو قرآن کا آغاز کرنے والا سورہ اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن تو کوئی فزیکل صورت میں مکمل طور پر موجود ہی نہیں تھا ان لوگوں کے نظریے کے مطابق۔ تو علماء کہتے ہیں اس کے معنی بھی ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں جمع ہو چکا تھا۔ جہاں تک وہ روایات ہیں کہ جن میں امیر المومنین کے قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ اصلاً قرآن کی تمام آیات کو ان کے شان نزول و تفاسیر کے ساتھ جمع کرنے کے متعلق، نہ کہ خود قرآن کے متعلق۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس کو لوگ اس طور پر کبھی نہیں لیتے، اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، حالانکہ وہ حدیث کتنی مشہور، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت و اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ علماء فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کمپائلڈ فارم میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں موجود تھی، اگر یہ منتشر ہوتی، فقط صحابہ کے سینوں میں ہوتی، یا متفرق طور پر کسی جگہ درخت کی چھال پہ کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، متفرق ہوتی، تو اس پر کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب خدا اس زمانے میں اسی طریقے سے موجود تھی کہ جس طرح آج کل ہمارے درمیان ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، اس کی شیپ ان چیز کی الگ ہو سکتی ہے کہ درخت کی چھال پر ہو، یا کسی اور زمانے میں ظاہر چھاپہ خانے اس طرح کے قرآن نہیں ہوتے تھے، لیکن جب پیغمبر فرما گئے ہیں کہ میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں ایک کتاب خدا ہے، تو اس کا مطلب کتاب خدا اس زمانے میں موجود تھی، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد کے حکمرانوں نے اس کو جمع کیا، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے، اور سورہ الحمد کا معرفت دلانے کے لیے کہ اس کے 20 نام ہیں، اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورہ شکر بھی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا خزانہ۔ اور خاص طور پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے، عام طور پر گھروں میں کبھی کہ ایسی صورتحال یا ایمرجنسیز پیش آ جائیں، اور وہ کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس وقت بھی سورہ الحمد کے ذریعے آپ اسے ہوش میں لا سکتے ہیں۔ ایک صحابی ابو سلیمان کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہم لوگ جنگ میں مصروف تھے کہ ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑا، ساتھی بے ہوش ہو گیا، صحابہ میں سے کسی نے اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھی، اسی وقت اس صحابی کو ہوش آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ دوڑے دوڑے پیغمبر اسلام کے پاس آئے، ان کو یہ واقعہ سنایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا سورہ الحمد ام القرآن ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ شخص ہوش میں آ گیا، قرآن میں تو ہر سورہ الحمد کے اندر ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ تو اگر کبھی ایسا موقع بھی پیش آ جائے، کوئی گھر میں کوئی بے ہوش ہو جائے، چکر آ جائیں، گر جائے، یا کوئی اور اس طرح سے انکانشیس ہو جائے، تو اس وقت بھی سورہ الحمد پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔
اس لحاظ سے علماء کرتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بھی یہ بات ملی ہے اور پیغمبر سے اس کی تصدیق بھی صحابہ نے کروائی تھی۔ اچھا جب آپ پڑھتی ہیں سورہ الحمد، اب جب آپ سورہ الحمد پڑھنا شروع کریں گی اس وقت ہوتا کیا ہے؟ باقاعدہ عیون اخبار الرضا، اس میں پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت، اللہم صلی علی محمد، روایت پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، فرشتوں مجھ پر لازم ہے کہ اس کے تمام کاموں کو اب میں انجام تک پہنچاؤں گا اور ہر حال میں اس کو برکت عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ اگلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب میری طرف سے عطا کردہ ہیں تو اب میں اس شخص کے تمام مصائب کو اس سے دور کروں گا، اور اے فرشتوں گواہ رہنا اب میں دنیا میں بھی اسے نعمتیں دوں گا اور آخرت کے گھر میں بھی اس کو نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور میں جس طرح سے اس جہان میں اس کو مصائب سے نجات عطا کروں گا اسی طرح سے آخرت کے گھر میں بھی اس کو تمام مصائب سے نجات عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب بندہ اس کے بعد اگلا کلمہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں تو اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت اور عطیات کو زیادہ سے زیادہ کر دوں گا۔ اور جس وقت یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ایک پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ اس نے روز قیامت میری مالکیت کا اعتراف کر لیا ہے، اب میں اس کے حساب و کتاب والے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کروں گا اور اس کی تمام نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، پروردگار کہتا ہے اس نے بالکل سچ کہا یہ میری ہی عبادت کرتا ہے، فرشتوں اب گواہ رہنا کہ اس کی عبادت پر میں اس کو ایسا ثواب عطا کروں گا کہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ اس پر رشک کریں گے۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، اس کے جتنے مخالفین ہیں وہ اس پر رشک کریں گے، میں اتنا ثواب اس کو دوں گا۔ اور جس وقت وہ کہتا ہے ایاک نستعین تو پروردگار کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد چاہیے اور میری پناہ طلبی اس نے طلب کی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ اب میں اس کے تمام کاموں میں اس کی مدد کروں گا اور تمام سختیوں اور تنگیوں میں اس کی مدد کو پہنچوں گا۔ اور اس کے بعد جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور یہاں سے لے کر علیہم ولا الضالین تک جب یہ کہتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، اب یہ کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا اور جس چیز کی اس نے امید مجھ سے لگائے بیٹھا ہے میں ان تمام چیزوں کو اس کو عطا کروں گا اور تمام ان چیزوں سے جن سے یہ خائف ہے اس سے اب اس کو مامون قرار دے دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا باقاعدہ تفسیر المیزان کی پہلی جلد میں عیون اخبار الرضا وغیرہ کے اندر سب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت آپ سورہ الحمد پڑھتی ہیں تو پروردگار فرشتوں سے اس وقت ہم کلاموں کی یہ باتیں آپ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنا سرسری طریقے سے سورہ الحمد کو پڑھا جائے، کتنی اہم بات ہے کہ اتنی چیزیں پروردگار عالم آپ سے وعدے کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، تمہاری ہر مدد کو پہنچوں گا، ہر طرح کی امداد کروں گا، تمام اعمال کو قبول کر لوں گا، ہر قسم کے خوف اور مصیبت سے نجات دوں گا اور آخرت تک میں نجات دے دوں گا۔ تمام وعدے پروردگار اس الحمد کے نتیجے میں آپ سے پروردگار کر رہا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و